السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارے ایک نئے پروگرام، ہمارے مہمان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ڈاکٹر فضا صابر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائیکالوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی ایڈیلیڈ سے کیا۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے ان کو سپروائز کیا، مختلف ریسرچز میں شامل رہی اور پوسٹ ڈاک ابھی کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر فضا، آج آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ آسٹریلیا میں تعلیم دینا، تعلیم لینا، اس کی ابتدا یقیناً پاکستان سے ہوئی ہوگی۔ یقیناً۔ تو پہلے ہم جانیں گے کہ آپ کی پاکستان میں تعلیم کہاں تک ہوئی؟ ضرور، شکریہ۔ میں نے میٹرک کیا ایک سرکاری اسکول سے انڈی میں۔ اچھا۔ اس کے بعد میں نے F72 کالج میں ایڈمیشن لیا اور میں نے وہاں 6 سال گزارے، انٹر سے لے کے ماسٹرز سائیکالوجی میں وہاں سے کیا۔ ماشاء۔ اچھا، بیچلر کے بعد میں نے انگلش لینگویج میں ایک چھوٹا سا کورس کیا۔ اس کے بعد I requested my father کہ I want to work. Why? Because I want to practice speaking English. اوکے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی کچھ عرصہ، 7-8 مہینے۔ پھر ماسٹرز شروع کر لیا۔ ماسٹرز کے بعد پھر سے 7-8 ماہ کہیں ٹیچنگ کی، پھر ایم فل شروع کر لیا قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ ایم فل میں نے کیا سائیکالوجی میں، clinical and abnormal psychology was the focus. Wonderful learning and teaching experience of course. ایم فل کے بعد میں نے 1-2 NGOs میں جاب کی، پھر میری شادی ہو گئی۔ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، پھر بھی کامیاب نہ رہی پھر بھی کامیاب نہ رہی۔ نہیں ڈاکٹر فضا، اس پہ میں تھوڑا سا ضرور شیئر کروں گی۔ ہمارا کامن ایک وہ پریشانی ہے، شادی تو شادی ہوتی ہے، چاہے والدین کریں چاہے پسند سے کریں، دونوں صورت میں لڑکی نے ہی اس کو چلانا یا مشکل میں آنا ہوتا۔ تو کام کا سفر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہا، اور اس کے بعد NGOs میں کام کرنے کے بعد میں نے ایک سرکاری ادارے میں بھی کام کیا، منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ رہی کچھ عرصہ۔ وہاں سے مجھے اپرچونٹی ملی میلبرن یونی میں ایک کورس کرنے کے لیے جانے، وہاں سے انسپریشن ملی، اور پھر میں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا اسکالرشپ۔ وہ لکیلی مجھے اسکالرشپ میں شارٹ لسٹ ہو گئی اور مجھے وہ اسکالرشپ آفر ہو گیا۔ پھر میں نے میلبرن یونی سے اپنا ماسٹرز کیا اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن میں، وہاں سے مجھے فردر انسپریشن ملی۔ Although I came back to Pakistan after that, but then I kept looking for my PhD scholarship. پاکستان آنے کے بعد میں نے جو ارتھ کوئک کے بعد ایک ادارہ بنا تھا وہاں بھی کچھ عرصہ کام کیا۔ پھر میں فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کیا، اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ۔ اس کے بعد مجھے فائنلی ایڈلیڈ یونیورسٹی سے اسکالرشپ کی آفر آ گئی۔ اچھا، زبردست۔ جی، جب میں وہاں پڑھنے کے لیے گئی تو تب بھی میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن الحمدللہ وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ایجوکیشنل سائیکالوجی میں، این ایکسیلنٹ لولی ایکسپیرئنس۔ میں نے بہت گرو کیا ایز اے پرسن، ایز اے ٹیچر۔ پھر وہیں پہ الحمدللہ مجھے پڑھانے کا موقع مل گیا، ٹیوٹرشپ سے میں نے کام شروع کیا، پھر میں نے لیکچرشپ کی، ریسرچ میں انوالو ہو گئی، تو 10 سال میں ایڈلیڈ یونی کے ساتھ کام کرتی رہی۔ اس کے بعد میں میلبرن موو کی، اور مجھے ایز رجسٹرار ایک کالج میں جاب آفر ہو گئی، کچھ سال ان کے ساتھ کام کیا۔ اب میں جس ادارے کے ساتھ منسوب ہوں وہاں پہ میں ماسٹرز کو پڑھاتی ہوں، ماسٹر آف ریسرچ کی ڈگری ہے، بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ ٹیچنگ از مائی پیشن، آئی تھنک آئی لو ٹیچنگ، اینڈ آئی ہوپ مائی اسٹوڈنٹس انجوائے ود می ایز ویل۔ یس۔ اچھا دیکھیں، یہ ساری جرنی جب کوئی ایک طے کر رہا ہوتا ہے، سالوں کی جرنی ہوتی ہے، ہاں، آپ نے سائیکالوجی کیوں سلیکٹ کیا؟ ہاں، ویری گڈ کوشچن۔
اگین میرا خیال ہے کہ جب میں کالج میں جب میں نے ایڈمیشن لیا اس وقت سے میرے والد صاحب صحافت سے ان کا تعلق تھا. اچھا اچھا. میرے دادا میرے چاچا شعر و شاعری لکھنے پڑھنے کا کافی رجحان تھا. علمی اور ادبی کا. ہاں تو ڈسکشنز میں سنتی رہتی تھی لیکن شاعری کی طرف اور لکھنے لکھانے کی طرف جانے کے بجائے مجھے لگا کہ انسان کو سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے اور جس کی کوشش ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور دوسرے انسان کو سمجھنے سے پہلے خود کو سمجھنا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. وہ اکثر ہم سے اگنور ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ میں سائیکالوجی پڑھنا چاہتی ہوں اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی ہیومنس. اور وہ میں جیسے جیسے پڑھتی گئی اصل میں میرا انٹرسٹ مزید ڈیولپ ہوتا گیا اس میں. ہاں. اچھا تو یہ پھر وہاں پر جو اپنا پی ایچ ڈی کا آپ نے ٹاپک چوز کیا ایجوکیشن سائیکالوجی، اس کے پیچھے کیا یہی والی بات تھی یا پھر وہاں پر آپ کو کچھ ایسا نظر آیا جس کی بیس پہ آپ نے یہ ٹاپک یہ ایریا چوز کیا؟ ہاں پی ایچ ڈی کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا نا وہ اصل میں میرے ایکسپیرینسز سے ریلیٹڈ ہے. My experiences as a student, then my experiences as a teacher. I observed کہ teacher اور student کا ایک connection ہوتا ہے which is sometimes very beautiful and strong. At others it can be a very bad toxic kind of connection. تو اس چیز نے مجھے انسپائر کیا اس observation نے اور experiences نے. اس لیے میں نے اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ٹیچر اپروچیبلٹی اینڈ ان اپروچیبلٹی پہ کی ود دا پرسپیکٹو فرام آف دا اسٹوڈنٹس کہ اسٹوڈنٹس کیسے دیکھتے ہیں کہ اپروچیبل ٹیچر کون ہوتا ہے ان اپروچیبل کون ہوتا ہے. I thoroughly enjoyed my research. اچھا پھر تو ہم یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ کی بیسک تعلیم اور ماسٹرز تک تعلیم پاکستان میں رہی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ آپ یہاں سے نبھاتی ہوئی جب آپ وہاں پہ یہ ریسرچ کیا تو دونوں ملکوں کا کوئی فرق ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں؟ فرق تو اصل میں بہت ہے. صحیح. وہاں پر جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ انوائرمنٹ ہے اس میں ٹیچرز فیسیلیٹیٹر کا رول زیادہ پلے کرتے ہیں. اچھا. پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. یہاں پر آئی ایم افریڈ کہ اب بھی ٹیچرز سم ٹائمز بہت نیگیٹو رول پلے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے. انٹرینڈ ٹیچر کو ٹیچر نہیں بنایا جاتا. یہاں پر جب میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے جب ٹیچنگ شروع کی آئی واز این انٹرینڈ ٹیچر. بالکل. سو میں جیسی تھی ایز اے پرسن آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ آئی بیکیم اے مچ ریفائنڈ کائنڈ آف ٹیچر. آئی لرنڈ کہ کیا بیہیویئرز ٹیچر کے پازیٹیو ہیں اور کیا نیگیٹو ہو سکتے ہیں اور ان کو نہیں پریکٹس کرنا کلاس میں اور پازیٹیو بیہیویئرز کو کیسے پریکٹس کرنا ہے کلاس میں. آئی تھنک ان چیزوں کی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر لیول پر ہے کنڈر گارڈن سے لے کے اسکول سے لے کے ایگزیکٹلی پی ایچ ڈی تک اینڈ بیونڈ. یس. اسی کے پاکستان کے بہت سارے جب پی ایچ ڈی اسکالر سے ملاقات ہوئی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ اپروچیبل نہیں ہوتے سپروائزر. ٹائم کنزیوم زیادہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ملاقات ہی نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ وہ تو ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. جب کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس وقت ان کے لیے بالکل اوور کمٹمنٹ انسان کو کبھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس مزید اسٹوڈنٹ سپروائز کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے یا آپ مینجمنٹ اور ایڈمن میں اتنے زیادہ بزی ہیں تو پھر آپ سپروائزر ہونے کی کمٹمنٹ نہ کریں. بالکل. کیونکہ یہ ناانصافی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب ہم اس کو سپروائز نہیں کر رہے. سپروائزر از اے بگ ورڈ. ٹھیک ہے بہت رسپانسبلٹی ہے سپروائز کرنا اور اس میں پھر اویلیبل نہ ہونا اور ٹائم نہ نکالنا اسٹوڈنٹ کے لیے دیٹس ناٹ فیئر. ہم آخری بات اب کریں گے اپنے معاشرے کے حوالے سے. فضا کیسا دیکھتی ہو پاکستان کے معاشرے کو؟
मैं भी पाकिस्तान हूँ. आप ठीक भी है. पाकिस्तान, लेकिन जहाँ बाहर रह रहे हो, मुड़ पाकिस्तान आए हो, क्या रवैयों में तब्दीली है आम बंदे की? इससे पहले मुझे इतना फील नहीं हुआ था, अब लेकिन इस मर्तबा मुझे लगा कि है, सही. तब्दीली है. अनफॉर्चुनेटली ये भी लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ज्यादा है, जिसको देखकर मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई हूँ. लेकिन जैसे मैं सेशन में कह रही थी कि उम्मीद और कोशिश से चीजें हमेशा बेहतर हो सकती हैं, और वो एक इंसान एक हुकूमत से नहीं होगा, वो हर इंसान और हर लेवल पे होगा. अगर हम सब कमिटमेंट करें, खुद को भी एजुकेट करें, दूसरों को भी एजुकेट करें, पॉजिटिविटी लाएं, हम बेहतर मुआशरा बन सकते हैं. कोशिश की जरूरत है. हाँ, इसी नोट पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे. फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. थैंक यू. और डॉक्टर साहब, हमें बेहद खुशी हुई कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया, और हम ये चाहेंगे कि आप जब कभी भी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो हमारे कॉलेज को जरूर लाएं. इंशाल्लाह ताला जरूर. बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और आपसे इजाजत चाहती हूँ. अगले प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी. अल्लाह हाफिज.